آنے واحد میں اتنی دور آواز بھی پہنچا رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، اور کس کونے میں دکھا رہا ہے ہمارا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب وہاں تک اللہ کے بندے کی بنائی ہوئی چھوٹی سی چیز یہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو کیا اللہ پاک ہماری آواز کو پکڑ نہیں سکتا ہے؟ کیا اللہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے؟ اب تو ایسے ایسے کیمرے آئے ہیں، یہ جو یہاں پر آپ نے یہ شامیانہ لگایا ہے نا، تو اس شامیانے کے اندر بھی کیمرہ ہو سکتا ہے، وہ محتم صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوگا، وہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہوگا اور یہاں سے سب کچھ ریکارڈ کر کے جا رہا ہوگا، اب پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا۔ کرنے والے ایسے کرتے ہیں، نظام کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مدرسے میں مسجد میں جا کر دیکھنا، چھوٹے چھوٹے کیمرے لگے ہیں، بچے کیا کیا کرتے ہیں۔ ایسی دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایسے ایسے کیمرے ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے بندے چھوٹا سا کیمرہ بنا کر پورے انسانوں پر نظر رکھ سکتے ہیں، تو کیا اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے پوری دنیا کے انسانوں پر نظر نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اللہ سب کچھ کرتا ہے، پکڑتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب کچھ کام کر سکتا ہے۔ ایسے اللہ پاک بولتا بھی ہے، لیکن بولنے کی شان الگ ہے۔ ما یلیق من شانی، جو اللہ کی شان ہے۔ اللہ پاک بولتے بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ یاسین، دیکھیے قرآن میں کس کس کی نے آج صبح سورہ یاسین پڑھی ہے؟ میں ہاتھ کھڑے کروا سکتا ہوں؟ نہیں، ہاتھ کھڑے نہیں کرنا۔ جن بندوں نے نہیں اٹھا پڑھا ہوگا تو وہ سمجھیں گے ہماری انسلٹ ہو گئی ہے۔ یہ تو کچھ بھی انسلٹ نہیں، یہاں تو 100-200 بندہ ہے، انسلٹ تو وہاں ہونی تو ساری دنیا ہوگی۔ اور ایک سورت ہے سورہ طٰہٰ، وہ تو کسی بھی نہیں پڑھی ہوگی، جس کو تلاوت آئی ہوگی آج صبح پڑھی ہوگی، ورنہ نہیں پڑھی ہوگی۔ یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس پوری دنیا کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پڑھا تھا۔ تو جب پڑھا تھا تو پڑھنا ہو گیا نا قرآن، اور ایسے ہی ہو گیا جو پڑھے گا کلام، تو یہ ہوگا کلام اللہ۔ اس لیے قرآن کا ایک نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے کتاب اللہ، ایک ہے کلام اللہ، ایک ہے فرقان، اور بہت سارے نام ہیں اس کے۔ میں نے تو آپ کو موٹے موٹے 3 نام بتائے، ایک قرآن، ایک کتاب اللہ، ایک کلام اللہ۔ اور یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ اتارا اللہ نے ہے، اتارا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ آسمان سے 4 مشہور کتابیں آئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ تورات اگر آج پوری دنیا کے اندر آپ ڈھونڈو گے وہ کہیں نہیں ملے گی، اور اگر غلطی سے مل بھی گئی تو وہ تورات نہیں ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے انجیل آپ ڈھونڈو گے، انجیل ممکن ہے بہت ساری مل جائیں گی۔ انجیل کی پھر 4 کتابیں ان لوگوں نے بنائی، عیسائیوں نے، پھر وہ گھروں کے اندر تقسیم بھی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے انجیل دیکھی ہوگی، تورات تو شاید علماء کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، اور ابھی دارالعلوم میں دیکھی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کسی اور یونیورسٹی میں دیکھی ہوگی۔ انجیل البتہ بہت ساروں نے دیکھی ہوگی۔ اور تیسری کتاب ہے زبور، زبور کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور چوتھی کتاب ہے قرآن۔ جس نے اس مجمع میں سے قرآن نہیں دیکھا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ کوئی ہے جس نے قرآن نہیں دیکھا ہے؟ الحمدللہ، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے قرآن نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ گرن مزن یہ مستورات چھ، یہ بج چھ، بالکل عمر کے آخری کنارے پر پہنچ گئی ہے۔ تم بج ایسن نہ قرآن پرن زانن کی تنا، مگر تمو بجو تے ایسے قرآن پاک وشمتن، بلکہ اگر اس تجزیہ کرو تمن بجن ہندس دلس مز آسے سانی زیادہ قرآن پاک قدر تو عزت۔ سانی ات مزن اگر خدا نہ خواستہ قرآن پاک پتھر پیے استغفر اللہ بس ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بڑھیا کے سامنے کسی بچے کے ہاتھ میں سے قرآن گزر جائے
2 तड़ाके पहले इस बच्चे को मारेगी, उसके बाद कुरान को उठाएगी। तेरी कैसी हिम्मत, तूने कुरान को गिरा दिया। हालांकि उसको पहले कुरान को उठाना था, लेकिन उसके दिल के अंदर ऐसी चोट लगी कि कुरान पाक पे हुआ पत्थर, ऐसा मुमकिन है कुरान हाथ से छूट जाएगा। 2 थप्पड़ उसके पहले रसीद करेगी, फिर कुरान उठाएगी। और कुरान पाक ऐसा पारुन से जानन कहते हैं, सत पाक रट कुरान पाक, उसको चूमेगी, आंखों से लगाएगी, फिर अलमारी पर रखेगी। क्या आजुक जवान चाहिए कारण? आज का जवान चूमना तो बहुत दूर की बात है, हाँ वो मोबाइल को चूमेगा। अगर मोबाइल हाथ से गिर जाएगा 10 मरतबा उसको इस कपड़े से साफ करेगा। बल्कि कलस पड़ियस रुमाल से तथवाल रुमाल कैसे ना मोबाइल कैसे ना गांध लाटिंग कहते हैं जो आका ओस तो मतलब वही रुमाल साफ करन, मगर सुहाव न वो कहते ना कुछ ओस है दी मजमस मुस तम तो खबर मैंने इसकी अमरस मची गांध लाड़े हमसे। मोबाइल को साफ करेगा, कुरान जो ताकचे में रखा हुआ उसको उतार कर साफ नहीं करेगा। वही बुढ़िया आएगी, सोई मोजी सुई बुढ़ी तिम वालन तत्करन साफ गर्दो गुबार उतारेंगे। रबा इसी चोन कुरान मैं तगन परसन, मगर इसी चोन कुरान फिर चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, बाद सर पर रखेंगे, फिर ऊपर रख लेंगे। तेहन दिलन में से कुरान पाकच अजमत और कुरान पाकच अजमत गस आसई तिकाज ये अल्लाह ताला सुन कलाम, ये अल्लाह ताला सुन कुरान। आज ये कुरान दुनिया के हर घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। शायद ही खाल खाल कोई घर ऐसा होगा जिस घर के अंदर कुरान पाक नहीं होगा। क्या तो कहाँ ये जिस घर में कुरान छो ना, हाथ तो मैं उठवाऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि कोई घर ऐसा होगा जिसके घर के अंदर कुरान नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर घर के अंदर कुरान है, बल्कि एक एक नहीं 2-2 3-3 कुरान। गरस मजन यीत्या कुरान पढ़न वाले आसन तिमन सारनी हुन कुरान है अलग अलग। अल्हम्दुलिल्लाह यथ मुकाबलस मजन अगर तो ईसाई निश गसियो, ईसाई वन पूरे दुनियास मजन सारवी निश ज्यादा ईसाई, और ये सही है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुल्क ये ईसाइयों के हैं और सबसे कम यहूदियों के हैं, और बीच में मुसलमानों और मजूसियों के मुल्क हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ईसाइयों के मुल्क हैं। किसी ईसाई के घर में जाओ और उससे पूछो कि तुम मुझे जरा अपनी इंजील दिखाना, इंजील मत्ता, इंजील यूहन्ना, चारों में से कोई एक इंजील इंशाल्लाह उसके घर में नहीं होगी। सो क्या देवी पादरियस निश जरूरत आथवार दो गसन चर्चस मजन वहाँ पाठ सुनकर आ जाते हैं, और अब हमें घर में इंजील पढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुकाबले में अख मुसलमान चुन तुतकल चाय चवन इतकल न सो कुरान पाक क्या न क्या तिलावत करन, यह सही कि गलत बुचस वन गलत, यह सही है कि पारन कहें। कम लोग होंगे अगर मैं पूछूंगा हालांकि गांव में रहने वालों बताओ किस किस के घर में रोजाना तिलावत होती है, मुझे नहीं लगता कि 5 घर भी ऐसे निकलेंगे कन्फर्म। ये तो मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, ये मजाक की नहीं है, सच्ची बात कह रहा हूँ कि जिस घर के अंदर मामूल के मुताबिक रोजाना की तिलावत होती हो, हाँ जिनके घरों के अंदर हुफाज हैं तो वो तो तिलावत करते होंगे। क्या आम इंसान शाह गरस मजा रोजाना तिलावत करन? इसका जवाब नफी में मिलेगा। बुबरसना यह कह हाफ शमसुद्दीन साहब यह मोहतमीम अमिस मोहतमस साहबस पजे डेली सुबह गि तबलीग वाले पे तबलीग वाले से मुलाकात करने इन इन पे गए वन तो आज कम कर तिलावत गरस में पर्वा सारनी तिलावत करवा। अगर आप तज्जिया करेंगे हाफिज शम्स साहब अगर सिर्फ हाला का आपका गांव है और आप 1 महीना लगाओगे, पहले गांव की लिस्ट बनाओगी, फिर अचानक मगरिब की नमाज के बाद जाना, सुबह नहीं, वो कहेंगे ना कहना जो परवाह पढ़ो वहीं दुआ बाकायदा, ठीक है। मगरिब के बाद जाकर पूछ लेना माजन ते, कोयरन ते, जवानन ते तो बुढ़न ते,
الگ الگ چکرداز تلاوت چکرداز تلاوت سارے کے سارے سر جھکائیں گے، تلاوت کرنے والا کوئی اکا دکا ملے گا۔ یہ ہم لوگوں کے اندر کمی اور کوتاہی ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے کہا قرآن کا نام قرآن ہے، یہ پڑھا جاتا ہے، اور ایک نظم اور نعت پڑھتے ہیں، یہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے۔ لہذا تو کرو ساری وعد کہ آج کے بعد جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں صبح کو چائے تب پیئیں گے جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ پڑھوا جو نہیں پڑھے گا وہ ہاتھ کھڑے کرو، جو آج کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ اس کا ماشاءاللہ حالہ والے بڑے عقل مند ہے۔ وہ اکثر آسن توئی مزن باوضو، اور میں چھن پتہ قبل یور چھا کن یور چھو، بہرحال یور کن تی آسے باوضو چھو، ظہرک نماز وقت گسن وول چھو۔ میں نے آپ کو تبلیغ والوں کی طرح ارادہ نہیں کروایا، یہ آسن تبلیغ ویل تھے، تبلیغ والوں سے زیادہ ادھار دینے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے رجسٹروں کے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں، لکھا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، بعد میں تعالی نہیں کہتے، انشاءاللہ تعالی، ایک تھاپ تلو سے نام تو لکھا دیا۔ اس لیے تبلیغ والے وہ قوم وہ جن ہے، بیان تو ختم کریں گے 15 منٹ میں لیکن تشکیل کریں گے آدھا گھنٹہ۔ یہ تھاپ تل تو وہی ناو لکھنا ہے، تھاپ تلو یہ پٹن۔ اور یہ ایسے جیلر ہوتے ہیں، ایک یہاں ہوتا ہے ایک دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے، شہزن پھاش دیون تے ہے ناز بیازاد ہے تروئی دو لکھنا واسے مگر لکھنا بھی ان چیزیں یہ کرواتے ہیں ارادہ۔ لیکن یہ عقل مند لوگ ہیں نا، تو یہ کرواتے ہیں ارادہ تاکہ اگر نہیں بھی آئیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں آپ سے کام کروانا ہی کروانا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ارادہ نہیں، یہاں تو کہنا ہے کرنا ہے، کروا انشاءاللہ۔ پھر آپ نے تبلیغ والوں کا کہہ دیا، اور یہ انشاءاللہ اتنا خطرناک لفظ ہے، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے گا جب میں نے تجھ کو طلاق دے دی انشاءاللہ، وہ طلاق ہی نہیں پڑے گی۔ تو انشاءاللہ لفظ اتنا آسان ہے، اور تبلیغ والوں نے اتنا آسان کر دیا ہر بندے کے زبان پر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہمیں ہر کام کرنے کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور جان بھی چھوڑ جاتی ہے۔ دوسرے بندوں کو جان چھڑانے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، سب نے کہا انشاءاللہ تلاوت کریں گے، لیکن یہ ارادہ نہیں، یہ وعدہ ہے۔ ارادوں کا مطلب گو اگر کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کرو گے یہ انشاءاللہ کہہ دیا، انشاءاللہ اس پر آپ کو اجر ملے گا، لیکن میں آپ کو ارادہ نہیں وعدہ کروا رہا ہوں۔ اب بتاؤ وعدہ کر رہے ہو یا ارادہ کر رہے ہو؟ ہاں مسکین تبلیغ والے چالاک ارادہ کر رہے ہیں، وعدہ کرنا ہے۔ 60 سال گزر گیا، 50 سال کی عمر ہو گئی، وہی 10 صورتیں ریپیٹ کر رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین انا اعطیناک الکوثر، وہ کل ایک امام صاحب سنا رہے تھے، کہتے اذا جاءک المنافقون پڑھ رہا تھا فجر کی نماز میں، تو ابھی پہلا رکوع بھی پورا نہیں ہو رہا تھا، تو پیچھے سے مقتدی کہا او مولوی تھک گئے رکوع تو کر لے، ابھی ایک رکوع بھی پورا نہیں ہو رہا تھا، وہ کہتا رکوع کر لے تھک گیا میں۔ حالانکہ فجر کی نماز میں اگر سنت کی تلاوت کی جائے گی بہت لمبا ہوتا ہے، لیکن وہ عادت پڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر انا اعطیناک قل واللہ، اس کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں آتا ہے۔ وہ 50 سال گزر گئے، وہی علم ترا، وہی انا اعطینا، وہی قل واللہ۔ بڑی بڑی صورتیں یاد کرنے کے لیے حدیث میں ترغیب آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا دل یہ چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ ملک ہو۔ شو بوزمت ہوئی اور فضائل اعمال مسائل یہ حدیث ہے، تبلیغ والوں کو یاد تو ہوگی لیکن سورہ ملک یاد نہیں کیا ہوگا ابھی تک، بہت بری لگ رہی ہوگی۔ لیکن میں نے بہت تبلیغ والوں کو پوچھا تم نے یہ پڑھتے رہتے ہو آج تک سورہ ملک یاد کی؟ یاد ہی کا سمجھ بوڑھے مجھ کو میں نے پوچھا 6 نمبر تو نے یاد ہو گئے، ہر نمبر تو نے 4 لائن سے محنت کی، 6 چوکے یہ ماسٹر تھے نا، ماسٹر نہیں ہے یہاں، 6 چوکے ہیں، وہ پیچھے سے ماسٹر بول رہا 24 اور آپ لوگ بول نہیں رہے ہو، تو 24 طریقے سے محنت،
اور پھر تبلیغ والے کو کھڑا کر دو یہاں صرف کلمے پر وہ 2.5 گھنٹہ بولتا ہے. میں تو بس یہ تقریر کی طرف زیادہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ سن الہام میں نے سوچ رہا الہام کا اساس قدر باقی جو الہام کا سن کے دل اصل میں بندہ جب محنت کرتا کوشش کرتا یاد ہو جاتا ہے. ہم نے 74 سال کے بڈھے کو دیکھا حافظ قرآن بن گیا ہے. 74 سال کا بڈھا حافظ قرآن بن گیا. اور آج اگر 24 سال کے جوان سے اللہ نے پوچھ لیا حالہ میں رہتا تھا مدرسہ بھی تھا حافظ قرآن نہیں بنا کیا جواب آئے اس نشن کہاں اس حق و ربس مندن کہ ربا اس نائشو پاتا. اگر حالہ کے دسل کو اللہ پاک نے اٹھایا حال ہوگ دسل تو جمعیوک انجینئر یہ برابر ہی ہوں گے. گامی کیم دسل تھے نا دسل آسن وہ نقشہ بناتے دسل زنوا ہے مستری یاز مستری جو ڈنگا دیتا ہے جو دیواریں لگاتا ہے ہمارے اس کو کہتے ہیں دسل. آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ جو مستری ہوتا ہے چنائی کرنے والا وہ چنائی کرنے والا اتنا انجینئر بن گیا ہوتا ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے یہ تھا وہ تاخ یہ گوز دروازے یہ گوز المیر یہ گو بلب یہ گو پھلینی یہ گو اب تو وہ بھی آگے نہیں یہ تھا لاگوز گیزر یہ تھا گو موٹ یہ تھا گو بورڈ وہ سارا وہ بتا دیتا ہے. وہ انجینئر آپ کو لاکھوں روپیہ لے لے گا. یہ دوسل یہ تو مفت میں نقشہ بنائی تھا. جب یہ کام کرتے کرتے اتنا انجینئر بن گیا ہے امس دسلس اگر اللہ تعالیٰ پرس ہے دسلت سو ونت چوسی دماغ یوت یوتمتن میں چوسو کہیں لاگن سے بغیر سوتر کے تو سیدھی دیوار دیتا تھا. تو میرے قرآن کو سیدھا پڑھنے کے لیے کتنی محنت کی تھی. اچھا کیا سکھا جواب پھر جواب کوئی نہیں گا پھر بندہ پھنس جائے گا. اس لیے قرآن نبی نے یہ کہا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک ہونا چاہیے. کرو یاد ارادہ وول نہ واد وول کرو انشاءاللہ. جوان تو پکا ارادہ کرو کہ سورہ ملک یاد کریں گے. کل سے ہی جو یاد کر لے گا وہ مجھے فون پر بتا دینا کہ میں نے سورہ ملک یاد کر لی ہے. کرو گے ایسا؟ دیکھو لوگ گانے سناتے فونوں پر لوگ لڑائیاں کرتے ہیں فونوں پر لوگ بکواس کرتے ہیں فونوں پر. کیا ہم سورہ ملک کو یاد کر کے فون پر نہیں سنا سکتے ہیں؟ الحمدللہ میرے پاس ڈاکٹر نے قرآن پاک حفظ کیا موبائل فون پر. پورا تو نہیں کر پایا تھا کئی پارے اس نے فون پر گھر میں یاد کرتا تھا فون پر سناتا تھا اور کئی پارے حافظ قرآن بن گیا تھا. ازمش مشکل کے حفظ کرن قاری آپ کو آن لائن مل جائے گا. ابھی مدرسے میں جانے کی بھی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ویسے جانا چاہیے مدرسے میں ہی لیکن اگر کوشش کرو گے تو سورہ ملک آپ کو یاد ہو جائے گی ہوگی انشاءاللہ. اچھا سورہ یاسین تو ماشاءاللہ بہت سارے پڑھتے ہوں گے لیکن وہ تلاوت کی غرض سے نہیں وہ صرف اس غرض سے پڑھتے ہوں گے شام تک میرا گھر محفوظ رہے گا. وہ بھی تعویذ کے لیے پڑھ رہے ہوں گے وہ بھی برکت کے لیے پڑھ رہے ہوں گے تلاوت کے لیے نہیں. لیکن بہرحال ہر دن اپنے گھر کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے. سورہ یاسین کی سورہ ملک کی اور روزانہ کے معمول کے مطابق کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ قرآن تو ہے لیکن کچھ نہ کچھ یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کہا کہ نہیں پڑھتے ہیں لوگ اور اکثر وہ ہوتے جو نہیں پڑھتے. لیکن الحمدللہ ایسے گھرانے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں سے صبح اٹھ کر اللہ کے قرآن کی آواز آتی ہے. پرانی زمانے سے آج تیسن کیا بڑھ تمہاسن صبح وطن وہ اللہ 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 کی 10 تسبیح کرتے ہوں گے. لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح الا اللہ کی 1 تسبیح اور اللہ اللہ کی وہ 10 تسبیح کرتے ہوں گے. 13 تسبیح وہ صبح کو اٹھ کر کرتے ہوں گے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی وہ لوگ کرتے ہوں گے. تو یہ اللہ کے قرآن اور کلام کی برکت ہے. یہ دنیا چل رہی ہے الحمدللہ. مسلمانوں کے گھروں کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے. لیکن عیسائیوں کے گھروں میں آپ جاؤ گے تو عیسائیوں کے گھروں کے اندر آپ کو انجیل بھی نہیں ملے گی. پھر انجیل کی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ وہ تو ہفتے میں 1 بار جائیں گے چرچ میں اور وہیں پر پاٹ سنیں گے یا سنائیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے. اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اور اگر تورات کو ڈھونڈو گے زبور کو ڈھونڈے گے وہ نہ ملے گی اور نہ ان کی کہیں تلاوت ملے گی. پھر قرآن کیا سنن
مسجد نبوی تات پہ گن بون کس مزو سچ فلسطینس مزن تات کیا ناو مسجد او ماشاءاللہ بچوں کو یاد ہے مسجد اقصی. اب چونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں لہذا ہر بچے کو یاد ہو گیا مسجد اقصی. پھر وہاں سے جب نیچے آ جائیں گے تو ہر جامعہ مسجد کون سی ہر جامعہ مسجد. پھر وہاں سے نیچے کی طرف آ جاؤ تو پھر ہر محلے کی مسجد. جب محلے کی مسجد میں آپ با جماعت نماز پڑھتے ہو تو فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے 2 حدیثیں لائی ہیں. اس میں کہا اتنا اتنا ثواب ملے گا. کتنا کتنا ہے یہ چلو چلوال کہاں ہی نا سرورت کہاں ہی تھی. فضائل اعمال کے اندر جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا ہے مولوی ورن 25 نمازوں کا ثواب. 25 ہے یا زیادہ ہے ہاں دیکھو حوصلہ مل گیا ان کو تبلیغ والوں کو حوصلہ مل گیا تو کہنے لگے 27 یا 25 یا 27. 2 حدیثیں میں نے کہا تھا نا 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں 27 ہم 27 والی کو یہ رکھ دیں ہم 25 والی کو لے لیتے ہیں. کس کو یہ نا ثواب کس کو مل رہا ہے ہاں محلہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو یا پڑھانے والے کو ہے نہ ہوشان اردو پڑھنے والے کو یا پڑھانے والے کو پڑھنے والے کو کنفرم چاہیے ہے مجھے پتہ نہیں تو میں میوان کھالا. پڑھنے والے کو کتنا ملے گا 25 نمازوں کا ثواب ملے گا. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ہاں شمس صاحب امام ہے یا نہیں ہے لیکن یہاں پر کچھ ائمہ بھی ہوں گے اور مقتدی تو ماشاءاللہ ہیں سارے کے سارے. اب میں آپ سے مسئلہ پوچھوں گا ان مفتیوں سے نہیں پوچھوں گا. میں آپ سے مسئلہ پوچھوں گا کہ ابھی ظہر کی نماز ہوگی اور ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ نے مفتی ہلال صاحب کو آگے کیا کہ چلو بھائی یہ راج گڑھ سے آئے ہیں یہ قریبی ہے مفتی بھی ہیں مہمان بھی ہیں اب ان سے کو ظہر کی نماز پڑھائیں. یہ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئی. اب انہوں نے ظہر کی 6 رکعت پڑھانی تھی ہے نا. کتنی رکعتیں پڑھانی تھی ہاں اچھا 100 تم لوگوں نے گھٹا دی. لوگ تو بڑھاتے تم نے گھٹا دی. ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھانی تھی 4 رکعتیں. چلو تمہارے مانیں گے آج تو تمہارے پلے پڑے نا. یہ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھانی تھی. 3 رکعت پڑھانے کے بعد اس کو تحیات کے لیے بیٹھ جانا تھا. ایسا ہی ہے اچھا 2 رکعت کے بعد آج سے مفتی کوئی غلطی اور امام کوئی غلطی اور مقتدی غلطی نکال رہے. 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد اب اس کو بیٹھ جانا تھا ٹھیک ہے اور اتحیات پڑھنا تھا پھر کھڑے ہو جانا تھا پھر تیسری رکعت شروع پھر چوتھی پڑھنی تھی. ایسا ہی تھا نا یہی ترتیب تھی. اب مولانا ہلال صاحب کو چونکہ یہاں جلسہ ہو گیا تھا صبح 7 بجے حافظ شمس صاحب نے یہاں پر بٹھایا ہوا تھا. بیچ میں نہ تو کوئی ڈرائی فروٹ ان کو دیا نہ کوئی جوس دیا نہ کوئی چائے پلائی. اب ان کو لگی تھی بھوک. اب ان کی نظر وہیں تھی بریانی پر. وہ خیال ادھر تھا تو 2 رکعت کے بعد بجائے بیٹھنے کے جلدی میں یہ سیدھا اوپر ہی اٹھے گیا. ان کو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا یا اٹھنا تھا بیٹھنا تھا. یہ چلے ہو گئے اوپر. اب اس نے 4 رکعت مکمل کر لی. یہ بیچ میں بیٹھے نہیں. نماز ہوئی یا نہیں ہوئی ہاں کیا کرے گا سجدہ سہو کرے گا. اب ان میں حافظ شمس صاحب چونکہ انتظام میں تھے یہ دیکھ رہے تھے چاول بنا دسترخوان بچھایا پلیٹ بچھایا. حافظ شمس صاحب نہیں کوئی اور لے لو کیونکہ ان کو تو مسئلہ معلوم ہے. کوئی اور بندہ لے لو. یہ لے لو یہ صاحب ہے کیا نام ہے آپ کا ریاض احمد صاحب. یہ ریاض احمد صاحب یہاں دیکھنے گئے تھے کہ ہے بھی میری مرضی کا ورنہ گاڑی چلا جاؤں گا. یہ پہلے ادھر دیکھنے گئے تھے اتنی میں 1 رکعت چھوٹ گئی ہے نا. اب یہ یہاں پر آ گئے نماز پڑھ لی انہوں نے. اب جب سجدہ سو امام صاحب کرنے لگے تو ان کو یہاں کھانے کی جلدی تھی کہ بھوک بہت زیادہ لگی ہے. اب امام صاحب کو ہو گیا سجدہ سو. انہوں نے کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی مفتی ہلال کو. مجھے چٹی نہیں پڑی ہے کہ میں اس کے ساتھ سجدہ سو کروں گا. میں اپنی سلام پھیر کر اتحیات پڑھ کے جاؤں گا کھانے پر ٹوٹ پڑوں گا. سجدہ سو کیا مفتی ہلال نے اور غلطی کی مفتی ہلال نے. غلطی ریاض صاحب نے کی یا مفتی ہلال نے. غلطی کس نے کی نہیں. ابھی نے سجدہ سہو نہیں کرنا تھا وہ تو چھوڑ دو. پہلے غلطی کس نے کی تھی مفتی ہلال نے غلطی کی تھی. یہ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے. اب غلطی کس کی ہے مفتی ہلال کی یا مقتدی کی
مفتی ہلال کی غلطی ہے. اب جو غلطی کرے گا سزا اس کو ملنی چاہیے یا اس کو جس نے غلطی کی ہی نہیں ہے؟ سزا کس کو ملنی چاہیے؟ جس نے غلطی کی ہے. جس نے غلطی کی ہی نہیں اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ ہاں نہیں، نماز سے ہٹ کر میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، سزا کس کو ملنی چاہیے؟ غلطی کی ہے. اب یہاں پر غلطی کس نے کی ہے؟ مفتی ہلال نے. اب یہ کہہ رہے سلام پھیرنا سجدہ سہو کرنا اس کے ذمہ ہے، لیکن جب یہ سجدہ سہو کرنے کے لیے نماز پھیر رہا ہے، ریاض صاحب کہتے ہیں غلطی انہوں نے کی ہے، سجدہ سہو یہ کریں گے، یہ بھگتیں گے. میں نے نہ غلطی کی ہے اور نہ میں سجدہ سہو کروں گا، میں اپنی سلام پھیر کر کھانے پر ٹوٹ پڑوں گا. اب آپ فتویٰ بتاؤ، ریاض صاحب کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں دیکھو آپ لوگ مفتی نہیں ہو، ریاض صاحب کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں سجدہ سہو کیے بغیر ہی چلا گیا. لیکن سجدہ سہو تو اس کو کرنا ہے جس نے غلطی کی. غلطی تو ریاض صاحب نے نہیں کی، غلطی تو مفتی ہلال صاحب نے کی تھی. ہاں 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 بات آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ امام کی اقتدا کر رہے تھے، اور امام کی جس نے اقتدا کی سگو حلیون باندھ وہی زنگلس پگنائیتون یا کھلس پگنائیتون. اب اس کو چلنا ہے حل کے نیچے ہی. اب امام صاحب چاہے سورہ بقرہ شروع کرے چاہے انا اعطینٰ شروع کرے، پڑھنی تو ہے امام کے پیچھے. اب پیچھے سے چاہے کھانستے رہو چاہے اونگتے رہو، جو مرضی وہ کرتے رہو. بعض مقتدی ہوتے ہیں جب رکوع میں 3 کی جگہ 5 مرتبہ امام پڑھتا سبحان ربی العظیم، اس کو بلا وجہ کی کھانسی آ جاتی ہے. اب ریاض صاحب نے کہا غلطی اس نے کی ہے، میں سجدہ سہو نہیں کروں گا، لیکن آپ فتویٰ یہ دے رہے ہو کہ اگر سجدہ سہو کیے بغیر ریاض صاحب چلے گئے تو ریاض صاحب کی نماز نہیں ہوئی. ایسا ہی ہے؟ یہ مسجد تو سار نہیں پتا. گویا ریاض صاحب کی نماز بالکل تکبیر اولیٰ سے یہ ساتھ تھے، وہ جمع ہوا رکعت والا مسئلہ دوسرا اس کو چھوڑ دو، یہ بالکل تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں تھے، آخر تک ساتھ میں رہے. کہنے کہ غلطی انہوں نے کی ہے، میں تو اپنی نماز پھیر کر چلا جاؤں گا. اب غلطی انہیں کہ سجدہ سہو یہ بھی کریں گے. ریاض صاحب کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں نہیں ہوئی. نہیں ہوئی نا؟ پکا کنفرم ڈن. بالکل مسئلہ یہی ہے، نہیں ہوگی ان کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امام صاحب کی اقتدا کی. گویا اگر امام صاحب کی نماز ہوئی تو آپ کی نماز ہو گئی، اگر آپ کی نماز نہیں ہوئی تو، اگر امام صاحب کی نماز نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی. اس کو دوسری مثال سے سمجھو. سومو نیچے رامبر میں کھڑی ہے، ساری سواریاں چکا چک بیٹھی ہوئی ہے، کچھ پیچھے سے بھی لٹکی ہوئی کچھ اوپر بھی، بجائے 10 سواریوں کے 20 سواریاں چڑھی ہیں، لیکن ڈرائیور چنی نہیں نا. اگر ڈرائیور نہیں آئے گا 10 کی جگہ 20 اور 20 کی جگہ 40 سواریاں بھی اس پر چلیں گی، وہ حالہ پہنچیں گے؟ کبھی نہیں پہنچیں گے. وہ شام تک بیٹھے رہے، ایک ایک سواری کا اضافہ ہوتا رہے، جب تک نہ ڈرائیور سٹیئرنگ سیٹ سنبھالے گا تب تک یہ حالات نہیں پہنچیں گے. چاہے سومو کو چھوڑو، اگر وہاں پر آ جائے گی چھوٹی سی منی بس یا آ جائے گی بس اور یا آ گئی BMW، وہ BMW آپ نے سنا نہیں ہوگا، وہ ایک گاڑی ہے، وہ شاید 1 کروڑ یا 4 کروڑ کی آتی ہے. اگر 4 کروڑ کی گاڑی میں 10 نہیں 200 بندے بیٹھ گئے اور ڈرائیور نہیں آیا، بتاؤ وہ حالہ پہنچے گے یا نہیں پہنچے گے؟ وہ وہیں رہیں گے. اگر ڈرائیور یہاں پہنچ گیا تو یہ 10 اور 20 اور 40 بھی پہنچ جائیں گے. اگر یہ ڈرائیور نہیں آیا سب رامبن پہنچ رہیں گے، چاہیے کچھ بھی کر لے. پینٹ بابو ہوں، پگڑی بابو ہوں اور ننگے پیر جو مرضی ہوں گے وہ پہنچ نہیں سکتے. ایسے امام کی نماز اگر ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی یہ سب پہنچ جائیں گے، سب کو ملے گا 25 کا ثواب. اور اگر نہیں ملا تو ملے گا، اس کو تم کو 25 کا ثواب ملے گا. اچھا اب دیکھو یہ جو ڈرائیور ہے نا، ہاں رامبن سے لے کر حالہ تک ایک سواری کا کرایہ ہے 50 روپے، مان لو 50 روپے ہے کتنا مجھے پتا نہیں ہے. اگر یہ ایک سواری کو لے کر آئے گا تو کتنے پیسے اس کو ملیں گے؟ 50. اور اگر یہ 10 سواریوں کو لے کر آ گیا تو پر سواری کتنا ملے گا؟ اجتماع نہیں، پر سواری کتنا ملے گا؟ پر سواری
50 50 50 اور اجتماعیت میں آپ کو جوڑ لو کتنے بن گئے؟ کس کی جیب میں گئے؟ ڈرائیور کی. جب ایک سواری تھی تو کتنا ملا تھا؟ کس کی جیب میں گیا تھا؟ اور جب 10 کا 50 50 ہو گیا تو کتنا جمع ہو گیا؟ کس کی جیب میں گیا؟ ڈرائیور کی جیب میں. 50 بھی ڈرائیور کی جیب میں, 500 بھی ڈرائیور کی جیب میں. اور جب تک ڈرائیور گاڑی لائے گا نہیں تب یہ 10 سواریاں پہنچے گی بھی نہیں. کیا آؤ سمجھو مزن؟ یہ دماغ میں بھوٹ رکھے نہیں آیا. میں سمجھاتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ ایک نماز کے بدلے میں کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 25. اور آپ نے یہ کہا کہ اگر امام کی نماز ٹھیک ہو گئی تو نماز ٹھیک ہو جائے گی, اور اگر امام کی نماز ٹھیک نہیں ہوئی تو ہماری نماز ڈڈو, کچھ بھی نہیں ملے گا. اب مان لو پیچھے تھے 10 مقتدی. کتنے تھے؟ 10 مقتدی. ایک مقتدی کو کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 25. اور اس ایک مقتدی کی نماز تب ہوگی جب اس امام صاحب کی نماز ہو گئی. اگر امام صاحب کی نماز فاسد ہو گئی, اس ایک مقتدی کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. چل پھر 2 مقتدی ہو گئے. 2 مقتدی کی نماز تب ہوگی جب اس امام کی ہوگی. ایسا ہی ہے نا؟ 3 کی بھی 4 کی بھی. اور ہر مقتدی کو الگ الگ کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 25. اور ایک ایک کر کی نماز سیدھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہو رہی, اس مفتی ہلال کی وجہ سے اس کی نماز ٹھیک ہو رہی ہے. اب جب 10 پیچھے کھڑے تھے, 10 کے 10 کی نماز ہو گئی امام کی وجہ سے. یہ گاڑی پہنچ گئی حالہ میں تب جب امام آ گیا تھا. امام نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب 10 کو ضرب دو 25 سے, کتنا ہو گیا؟ ماشاءاللہ ریاض ہو لگر ماسٹر اشیاء. تو کتنا ثواب ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ 250. تو وہ جو 50 50 ہم نے جمع کیا تھا کس کی جیب میں گیا تھا؟ ڈرائیور کی. اب یہاں 25 25 آپ نے لا دو, کس کی جیب میں گیا؟ امام کی. اور آپ کی جیب میں کتنا آیا؟ کتنا؟ 25. اب بتاؤ, ایک بندے کو ہم دے رہے ہیں 25 روپیے اور ایک کو دے رہے ہیں ہم 250 روپیے. مرتبہ کس کا بڑھ گیا؟ 250 والے کا یا 25 والے کا؟ اور تو کیا سنا یہ امام اس کیا چیز بتا ہی نہیں کیا. کچھ کھوپڑی میں آیا؟ میں نے بہت کچھ آپ کو سمجھا دیا. اگر کھوپڑی میں آیا ہوگا, جو عقل مند ہوگا وہ آج کے بعد امام اس کیا امام یہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. امام کا وہ مقام ہے, اور وہ امام چاہے ناظرہ قرآن ہو, چاہے حافظ قرآن ہو, چاہے مولوی ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے قاضی ہو, چاہے محدث ہو, جو مرضی وہ ہوگا. ان عہدوں کی وجہ سے اللہ کے مقام ملتا رہے گا, لیکن نماز آپ کی تب درست ہوگی جب امام کی نماز درست ہو جائے گی. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ وۄنۍ چھُنہٕ تُہۍ داند وول برونٛٹھ کران کہِ وۄنۍ چھُنہٕ تُہۍ حافظ قرآن برونٛٹھ کران. نماز پڑھناونہٕ خٲطرٕ کُس چھُنہٕ برونٛٹھ کران؟ حافظ قرآن. کس؟ حافظ قرآن. ابھی ایک حافظ قرآن کے باپ کا نام تھا شاید ریاض احمد, شاید مجھے کچھ یاد آ رہا ہے. ریاض ہی تھا نا ایک باپ کا نام. اب جب مسجد میں ریاض صاحب بھی ہوں گے, اور ریاض کا بیٹا شاید آفتاب ہے, کیا نام ہے ان کی, کیا نام ان کا؟ نظام الدین, نصیر حافظ قرآن ہے, اور ریاض صاحب پیچھے مقتدی ہیں, اور 2-4 اور بھی لوگ, کھڑپیچ بھی ہے, سرپیچ بھی ہے, MLA بھی ہے, فلاں بھی ہے. آگے کس کو کرو گے؟ ریاض صاحب کو کرو گے یا نصیر صاحب کو کرو گے؟ کیوں؟ یہ حافظ قرآن ہے. یہ مقام اللہ یہاں دنیا کے اندر دکھا رہا ہے کہ مسجد میں جتنی کھڑپنچی چاہے حالہ میں کر لو, لیکن مصلی پر چڑھے گا وہ آدمی جو حافظ قرآن ہوگا. اچھا, میں بتا رہا تھا کہ مسجد جو چھوٹی ہوگی اس میں لے گا 25 نمازوں کا ثواب, جامعہ ملے گا 500 نمازوں کا, اور جب مسجد اقصیٰ میں جاؤ گے ملے گا 25,000 کا ثواب, جب مسجد نبوی میں جاؤ گے ملے گا 50,000 نمازوں کا ثواب, جب مسجد حرام بیت اللہ میں جاؤ گے تو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب. گویا نماز کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین جگہ کون سی بنی؟ مسجد حرام بیت اللہ. مسجدیں تو ساری ہوگی, لیکن میں نے مرتبہ بتا دیا نا آپ کو, آخر والا مرتبہ کس کا نکلا؟ بیت اللہ کا, مسجد حرام کا, جس کو ہم خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں. گویا سب سے بہترین جگہ وہ ہے. وہی تو اگر تھی مزن کا حج یا عمرہ کرنی کیسی, تمس ون ہے سپر ہوٹلس مز یہ نماز, وہ ہوٹل میں پڑے گا یا مسجد حرام میں پڑے گا؟
مسجد حرام میں، اس لیے کہ وہ کہے گا مسجد حرام میں جاؤں گا مجھ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. تب پڑھن دور اخ جائے تچناؤ گارے ہیرا بوزو چو ناؤ ہاں گارے ہیرا چو بوزو ناؤ کت پیٹن. اور گارے سور کا نام بھی سنا ہے نا. گارے ہیرا کا چیچے خانہ کعبہ اندر کی خانہ کعبہ پیٹ کا نا نہیں، یہ خانہ کعبہ کے اندر بھی نہیں ہے، مطاف میں بھی نہیں ہے، سعی میں بھی نہیں ہے، اور مینا میں بھی نہیں ہے، مزدلفہ میں بھی نہیں ہے، عرفات میں بھی نہیں ہے. حج ہوتا ہے عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کرنا اور خانہ کعبہ میں آ کر طواف زیارت کرنا. یہ 2 فرض ہیں حاجی کے، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے گا تو حج ہی نہیں ہوگا. پھر واجبات اور بہت سارے ہیں. بہترین جگہ ہے خانہ کعبہ. یہ خانہ کعبہ چنا خانہ کعبہ کے سیدھ میں اوپر ہے، اس کو کہتے ہیں کیا شمانتا نہیں خانہ کعبہ کے سیدھ میں اوپر آسمان پر اس کو کہتے ہیں بیت المعمور. کیا کہتے ہیں؟ اس بیت المعمور کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں. جس نے ایک مرتبہ طواف کیا دوبارہ کبھی نہیں کرے گا، ختم، اس کی باری نہیں آئے گی. اس کے اوپر ہے اللہ کا عرش. یہ تو وہ ہو گیا. پھر خانہ کعبہ کے چاروں طرف وہ جگہ ہے جس جگہ کا طواف، جس جگہ پر ہر نبی کے قدم پڑے ہیں. اگر سینس گامس مز کا ولی اللہ شیون اس کیا چھوڑ رہا ماشاء اللہ وہ چومتے ہیں ولی کی نظر یہاں پڑی ہے. ایک گول شاہ صاحب یہاں سے آئے ہیں تا چک تھاک ترونتن تا جگہ زیارت بنمسن گول والے پرس میں شاہ صاحب زیارت. وہ تو ہمارے کشتواڑ میں یہ کہاں سے بنی دبا نا شاہ صاحب آئے نا یہ پیر کہ وہ چاہیے تھاک ترونتن. تھاک والی جگہ بھی بابرکت ان کے نزدیک بن گئی. اور واقعی ہوتا ہے جہاں اللہ والوں کے قدم پڑتے ہیں وہ اللہ کی رحمت اترتی ہے. اور یہ جو فضائل اعمال میں گڑی قصہ کیا جو طائف کا قصہ بہت بدتمیزی ان لوگوں نے کی تھی، لیکن آپ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے امید یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ایمان لائیں گے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین قبول کریں گے، اسلام قبول کریں گے. اور انہی میں سے تھا محمد بن قاسم جنہوں نے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اس سارے علاقے کے اندر اسلام ان کے ذریعے سے. قدموں کے اندر ایک برکت ہوتی ہے تو قدم وہاں پر مطاف کے اندر ہر نبی کے پڑے. پھر وہاں سے جو لوگ حج کیا ہے انہوں نے دیکھا سعی جہاں دوڑ لگاتے، پھر عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، یہ تمام جگہ ہے. لیکن یہ جو غار سور ہے یہ ان تمام جگہوں میں سے کہیں نہیں ہے. نہ یہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، نہ یہ مطاف میں ہے، اور نہ یہ سعی کی جگہ پر ہے، نہ یہ عرفات میں ہے، نہ یہ مزدلفہ میں ہے، نہ یہ مینا میں ہے. اور تمام یہ وہ جگہ ہے جن جگہوں پر اگر حاجی نہیں جائے گا حج نہیں ہوگا. اور غار سور میں اگر حاجی گیا ٹھیک ہے، اگر نہیں گیا حج تب بھی ہوگا. وہیں ونیو سانش بہترین جائے کوش دنیا مذہب کون سی جگہ ہے؟ حرم. حرم کے اندر کون سی جگہ ہے؟ مطاف. مطاف میں بھی سب سے بہترین جگہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ. اور خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور، اس کے اوپر ہے عرش معلی. اللہ کی عظیم کتاب اترنی تھی، عظیم کتاب اترنی تھی، عظیم ذات پر اترنی تھی، عظیم ذات نے اتارنی تھی، عظیم فرشتے کے ذریعے سے آنی تھی. اس کے لیے جگہ بھی سب سے عظیم ہونی چاہیے تھی. اور وہ سب سے عظیم جگہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ ہے نا. اس خانہ کعبہ کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے تھے یا خانہ کعبہ کے اوپر ہونے چاہیے تھے، پھر حضرت جبریل آنے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ قرآن پاک سب سے پہلے کہاں پر نازل ہوا؟ ہاں غار ہیرا میں. غار ہیرا میں شک ہی چکے تھا. یہ بچے تو سنا رہے لیکن پیچھے والوں کو شک ہے. غار ہیرا میں ہی سب سے پہلی وہی کہاں پر اتری؟ غار ہیرا میں. کیا ایسی غار ہیرا حج کے ارکانوں میں سے نہیں ہے. غار ہیرا یہاں پر قرآن اترا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے جگہ کو منتخب کیوں نہیں کیا؟ کیوں ایسا کیا؟ کیوں کا جواب تو اللہ کے پاس ہے. کیوں اللہ نے کیا یہ جواب تو اللہ کے پاس ہے. ہمارے یہ مفتی نذیر صاحب کے والد صاحب بس جنونی آدمی تھے. تو وہ ایک آدمی وہ کہیں کام کر رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے. ایک آدمی آئے وہاں سے بیٹھ گیا پتھر پر. تو اس نے کہا کہیں پر کا اس نے بھی ہون کیا ٹیٹ نے منع کور متن دبن
Kayşun mana kormudum. Böyle kezuk cevap ko Medina Pak gayse purusun. Kezuk cevap आने ने वो कह देंगे और युद्ध या ना पता कि कहीं पर घासने पियोन तो क्यों गारे हेरा में उतरा वो क्यों का जवाब तो अल्लाह देंगे लेकिन उलमा ने बताया है और अकल ये बताती है चूंकि अल्लाह पाक जानते थे हाला के अंदर भी मदरसा खुलेगा इस हाला में आते हुए हमारा ड्राइवर भी गाड़ी चलाते हुए डर रहा था तो बोले अगर योड़ गए तो गड़ गए बोल और पैदल चलने वाले कैसे चलते हैं इस पहाड़ी इलाके में आते कैसे हैं वो सबसे पहले कौन लोग आए होंगे शहरों के अंदर बाजारों के अंदर तो कुरान पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन हाला वालों अल्लाह जानते थे मेरे इस कुरान को कभी इन पहाड़ों के अंदर ही उतरना है पहाड़ों के अंदर ही पढ़ना है और वाकई ज्यादातर हुफ्फाज उलमा आइम्मा ये सारे इन पहाड़ी इलाकों के मिलेंगे एक मरतबा हमारे शेख ने हमारे पीर ने श्रीनगर वालों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा ओ श्रीनगर वालों तो जो सारी इमाम यूं डोडी चूंकि डोडा का मतलब है रामबन डोडा किश्तवाड़ ये सारा एक ही था ना तो जो सारी इमाम डोडी अगर हम घर न वापस गयो तो मिलो ना अख्ती इमाम एक भी इमाम नहीं मिलेगा और पिछले साल तबलीग वालों का जोड़ था बट वहाँ खटिका तालाब में तो वहाँ पर तबलीग वाले कारगुजारी देते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में उलमा कितने हैं तो मैं चुपके चुपके पीछे लिख रहा था सबसे कम उलमा श्रीनगर वाले मिले और पूरे जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी डिस्ट्रिक्ट जम्मू की डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर है सबसे ज्यादा आबादी तो जम्मू के अंदर है लेकिन मुसलमानों की आबादी 1,15,00,000 उस वक्त में उसी वक्त नेट में खोल कर देखा 1,15,00,000 निकली थी उस वक्त में आज कितनी है पता नहीं है उन 1,15,00,000 में से उनको जो उलमा मिले थे वो प्रॉपर श्रीनगर के वो तो सब बता रहे थे प्रॉपर श्रीनगर के उनको 60 या 65 मिले थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुकाबले में तहदीस बिन न्यामा के तौर पर रामबन जिला रामबन वालों और तहसील राजगढ़ वालों अगर आप तज्जिया करोगे अल्हम्दुलिल्लाह आपके इन पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे हुफ्फाज मिलेंगे नहीं मिलेंगे हालांकि ये कहते हैं मकामी है पता नहीं ये दोनों हाफिज कहते हैं ये मकामी है दोनों तो माशाल्लाह दोनों मकामी या इन गांव इन देहात के दोनों हाफिज कुरान ही अल्लाह पाक दीन का काम किस से लेंगे कुछ भी पता नहीं है अल्लाह पाक ने इन पहाड़ों के अंदर उलमा को हुफ्फाज को कुर्रा को पैदा किया वुनकस सारे बोर्ड मुफ्ती यमिस जम्मू कश्मीर मुफ्ती आजम वन तिमन हिंद सवाल जवाब तुम हर जुमास उड़ानस मज पढ़न उड़ानस मज कि कश्मीर उजमास मजन हाँ कश्मीर माशाल्लाह आप लोग अखबार नहीं पढ़ते जो कि मौलवी लोग हैं ये लोग पढ़ रहे हैं तो कश्मीर उज़्मा में उनके सवाल जवाब आते हैं वहीं हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब कासमी वो कहाँ के रहने वाले हैं मालूम है कहाँ के हाँ डोडा देखा डोडा वालों की शान है ये फिर डोडा से आगे निकल जाओ कौन से इलाके के हैं हाँ बोंजवा मेरी शान बन गई फिर बोंजवा के अंदर भी तो बिल्कुल टॉप पर है वो आखिरी गांव से 2 गांव है उसके ऊपर आएगा पतनाजी और पतनाजी के बाद आएगा कित्थर कित्थर के बाद होगा जम्मू कश्मीर का एंड उसके बाद कोई गांव नहीं मिलेगा और आपको तहदीस बिन न्यामा के तौर पर बताऊंगा पुराने ज़माने के अंदर यसन अल कुरान पढ़ते थे पढ़ो छुआ ये सारे बुजुर्गों ने यसन अल कुरान पढ़ा अब तो नूरानी कायदा पढ़ते यसन अल कुरान मैंने जब पढ़ा था मुकम्मल वो उसी कित्थर के एक मौलवी साहब थे मौलवी इकबाल साहब उन्हीं के पास बैठकर मैंने पूरा यसन कुरान पढ़ लिया था सुखा दुख छो कितने हमारे बोंजवा के अंदर किसी को तंज करना है यानी उसके बेचारे को कोई सलीका नहीं हुआ है कितने बैठो आमतन गोया बिल्कुल एंड से आया हुआ है लेकिन अल्लाह ने अपने दीन का काम कहाँ वालों से लेना था कित्थर वालों से बिल्कुल हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर का एंड है वहाँ एंड से बंदों को खड़ा किया और जम्मू कश्मीर का आपका मुफ्ती आजम वो भी बोंजवा का वो भी आपके पुराने डिस्ट्रिक्ट डोडा का और कारी एक कारी है बिलालिया की में आप में से बहुत सारे उनका नाम जानते होंगे क्या नाम है उनका है माशाल्लाह कारी सजाद साहब ये लोग बता रहे वो कारी सजाद साहब कहाँ के हैं हाँ
वो भी आपके डोडा के हैं, और डोडा में भलेसा के, और भलेसा में जब आप उनके गांव में जाओगे ना, सच नई दुनिया, बिल्कुल एक नाले की तरफ जाएंगे। मैं भी 2 मरतबा वहां गया हूँ, सच नई दुनिया। उस गांव का नाम भी आपको याद नहीं होगा, जतोता। जतोता ये नाम आपको शाम तक याद भी नहीं होगा। उस गांव के रहने वाले हैं कौन? कारी सज्जाद साहब। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि दिगर उलमा नहीं है, मैं आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का मकाम और मर्तबा, दोनों का मर्तबा, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती नज़ीर साहब का मकाम अल्लाह ने वो बुलंद किया है। और ऐसे कारी सज्जाद साहब कारी होने के नाते से और कुरान पढ़ने के एतबार से अल्लाह ने बहुत बुलंद मकाम किया है। और भी श्रीनगर में तो एक से एक आलिम है, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब है, मुफ्ती मुजफ्फर साहब है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब है, बहुत सारे उलमा आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको, चूंकि ये डोडा इलाका ये शैतान की आंत की तरह घूमता रहता है, इसका कोई पता नहीं सिरा कहाँ है और सर कहाँ है इसका। इन पहाड़ी इलाकों के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे उलमा को पैदा किया, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस मकाम को और इन पहाड़ों को एक मर्तबा देना था। बस आखिरी बात कह रहा हूँ, भूख लगने वालों को जरा सब्र कर लो, आखिरी बात कह रहा हूँ। और जिस जगह काम करते हैं वो जगह भी अल्लाह की यहाँ बुलंद होती है। मैंने सुना था, मालूम नहीं कोई साथी एक हदीस सुना रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कल क़यामत के दिन, इक़रा वरतक़ी, हाफिज़ कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा, तेरी आखिरी मंजिल वहाँ होगी जहाँ पर कुरान पाक की आखिरी आयत होगी। और कुरान में 10 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं कुरान में? हाँ ना, आवाम थोड़ी कुरान में कितनी आयतें हैं? 6666। अच्छा हाला वाला आप बताओ, सबसे ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर जिसकी भी है वो कितनी मंजिला की है? हाँ 4 ही होगी, यानी 4 तो एंड होता है, 3 बना लेते हैं, आक्ष बनान खोरन वारन माल जाए, ब्याक्ष बनान बेहनस के जन, ब्याक्ष बनान बैठक बैठक, 23-25 दिवन तत्श हाल वाल बनान। मुझे नहीं लगता है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर 5 मंजिला किसी ने इमारत बनाई होगी। अच्छा कहाँ से लगता नहीं है, लेकिन अगर कहाँ से बना है, अगर हाफिज शम्स साहब ने 5 मंजिला इमारत बना ली तो क्या बनो? 5 मंजिल हज बनाई। और आप में से जो लोग जम्मू गए हैं और भठंडी भी गए होंगे, भठंडी में एक मदरसा है मरकजुल मारिफ, सुना है नाम? से मुफ्ती हिलाल वही के पढ़े हुए शायद। उसके सामने एक बिल्डिंग है, तथ बिल्डिंग चुनाव सफ़ा वैली। क्या चीज नाम? सफ़ा वैली। मुझे नहीं लगता, अगर मैं मुफ्ती हिलाल से भी पूछूंगा कितनी मंजिल है, मुझे नहीं लगता इनको भी याद होगा, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं इनको। लेकिन बहरहाल वो ज़्यादा मंजिलें, क्या लगता है कितनी मंजिल होगी? हाँ नहीं 36 तो आप ज़्यादा बता रहे हो, एक 10 बता रहा, वो भी नहीं है, आगे बताओ 27 भी नहीं है, इससे नीचे है 14 मंजिलें है, वो ज़्यादा वक्त हो जाएगा, वो 14 मंजिलें है। कितनी मंजिलें हैं? 14 मंजिलें हैं। एक बंदा कहने लगा यार बेहमायत मकान, मैं तो पूरी प्रॉपर्टी किने पदमेली से अख्तर कमरे, एक लाबी होगी, एक बेडरूम होगा, एक और गेस्ट रूम होगा और एक किचन बाथरूम, इतना ही होगा, और पूरी गाड़ी ज़मीन जायदाद किने तंबाल मेली 50 लाख का, इससे पहले नहीं तो बन 50 लाख। जब मैं लास्ट वाली मंजिल पर बैठूंगा और पूरे जम्मू का मैं वहाँ से नज़ारा करूँगा। मैंने कहा बस 14 मंजिला जाकर बस ये इतना नज़ारा करोगे? मैंने कहा तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी मंजिलें हैं। मैं मुंबई गया, वहाँ मेरा दोस्त कहने लगा शाम को मैं आपको एक जगह ले जाऊँगा। मैंने कहा कि दिखाऊँगा। गए तो वहाँ एक बिल्डिंग थी बहुत ऊंची। मैंने कहा इसमें क्या देखना है? कहने लगा ये 100 माला मंजिल है। कितनी? 100 मंजिलें उसकी है। तो देखो 100 मंजिलें, बम्बई में कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा 100 मंजिला दिखाने के लिए तुमने यहाँ लाया? कहने का आपको ताज्जुब नहीं हो? मैंने कहा कोई ताज्जुब नहीं है। कहने ये कौन सी बात है आपको ताज्जुब नहीं हुआ? मैंने कहा मेरी बिल्डिंग आपने देखी है? हाँ देखिए, आपको तो एक ही मंजिल है, नीचे तो बाथरूम है मस्जिद के, ऊपर तो आपका तो 2 कमरे हो, तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं, वो तो मैं किराएदार हूँ वहाँ, मेरा मकान आपने देखा ही नहीं है। कहते कहाँ? मैंने कहा दिखाऊंगा। कहते कितनी मंजिल है? मैंने कहा 6666 मंजिल है। कहने लगा यार मुफ्ती साहब क्या टर बता रहे हो? मैंने कहा नहीं, मुझे ईमान है, यकीन है इस बात पर कि इंशाअल्लाह मेरी मंजिल वही है, मेरा मकान वही है। कहने लगा ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा कुरान में कितनी मंजिल है, कितनी आयतें हैं? कहने लगा 6666।
میں نے کہا حدیث سنیے اقرا ورتق یہاں سنیے. میں نے کہا میں الحمدللہ حافظ بھی ہوں. کہاں؟ میں نے کہا دیکھ. کہنے کا وہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہم تو یہی سوچتے ہیں نا وہ جوڑ گپن تیر ہم تو اتنا ہی سوچتے ہیں. وہ تو دیکھتے نہیں ہے کہ اصل وہ ملنا ہے, اصل یہ نہیں ملنا, اصل وہ ملنا, اور ان تمام کو وہ سب ملے گا. ابھی میں انہیں ریاض صاحب کو کہہ رہا تھا آج ہم آپ کو پگڑی باندھ رہے ہیں, ایک دن وہ آئے گا اللہ آپ کے سر پر پگڑی رکھیں گے. خیر وہ لمبی ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا تھا جس جگہ کے ساتھ قرآن جوڑا جاتا وہ منزل بھی دنیا کے اندر اس کا مقام مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. آخری قصہ, آپ میں سے حاجی ہوں گے, میں پوچھوں گا نہیں, حاجی ہوں گے انشاءاللہ, ہے نا یہاں پر الحمدللہ حاجی ہے. عمرہ والے بھی بہت ہوں گے, مسجد نبوی کے اندر بھی گئے ہوں گے. مسجد نبوی میں ایک حصہ ہے ریاض الجنہ, بہت مچھوا ریاض الجنہ ہے. اس ریاض الجنہ کو ٹاٹ بچھایا گیا ہے قالین, وہ سبز رنگ کا. پھر وہاں سے آگے نکلیں گے اتنے بڑا سا پلر, ان پلروں پر لکھا ہے حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد اتنی تھی, لیکن اس مسجد کے اندر ہی اتنی جگہ الگ کر دی ہے, اس کو گرین قالین بچھایا گیا ہے. اس کے بعد پھر پوری مسجد نبوی ہے. الگ کرنے کے لیے پہلے وہاں گرین قالین بچھایا گیا, پھر مسجد نبوی کو الگ کرنے کے لیے ان پلروں کا ان پلروں کو کہتے ہیں تھم, ان پر لکھا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد بندی. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی مسجد تھی, پھر وہ بڑھتی گئی, آج بہت ہے. اسی زمانے کے اندر وہاں پر ایک جگہ تھی, کچھ لوگ تھے ان کو کہتے تھے اصحاب صفہ. بہت مچ ناؤ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو سیکھتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے. وہ وہیں پر پڑے رہتے تھے, نہ گھر تھا نہ دار تھا, وہ وہیں پڑے رہتے. ایک جگہ ان کے لیے مخصوص تھی, اس جگہ پر پڑے رہتے تھے. اب جب مسجد نبوی کے اندر ان جگہوں کو الگ کرنے کا وقت آ گیا, ریاض الجنہ کو الگ کرنے کے لیے انہیں گرین قالین بچھایا, مسجد نبوی کو الگ کرنے کے لیے پلر لگائے, اس پر لکھا گیا. جب اصحاب صفہ کی جگہ کو الگ کرنے کے لیے نمایاں بنا گیا تو وہاں پر تقریباً ایک بالشت اس کو پہلے اوپر اٹھایا گیا, اور پھر سمپل سا قالین بچھا گیا, پھر چار دیواری جیسی اینگل لگائے گئے. ایسا کیوں کیا گیا؟ وہاں پر بھی وہ قالین بچھا سکتے تھے, دیوار اسی نیچے پر لگا سکتے تھے, لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا جو جگہ اللہ کے قرآن کے پڑھنے کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے, اللہ پاک اس دنیا کے اندر بھی اس کا مقام بلند کر لیتے ہیں. لم یزل کی خشت دیواریں اگرچہ نامکمل ہے, لم یزل کی خشت دیواریں اگرچہ نامکمل ہے, خدا شاہد ہے لندن کے ضیاء خانوں سے بہتر ہے. انہی جھونپڑیوں میں, انہی جھگیوں میں, انہی ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں, انہی مدرسوں کے اندر اللہ پاک نے یہ ننھے منھے حفاظ پیدا کر دیے جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں, قرآن کو یاد کرنے والے ہیں. انہی کی نسبت سے یہ جلسہ رکھا گیا ہے. اللہ پاک میری اور آپ کی نسلوں کے اندر بھی ایسے افراد پیدا فرمائے جو قرآن کے الفاظ کی بھی, معانی کی بھی, ترجمے کی بھی, تفسیر کی بھی, ہر ایک کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.